کو چھیڑتا ہے, بڑھاپے کی حالت میں منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے, چوراہوں پر کھڑے ہو کے لچے لفنگوں کی طرح عورتوں کو چھیڑتا ہے. لوگ اسے مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں, لیکن اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے میاں کیا ہو گیا ہے, تم اس عمر کا بھی خیال نہیں کرتے. زبان پر وہی جملہ, اللہ کی قسم بڑھاپے میں یہ انجام جو میرا ہوا ہے اس لیے ہوا کہ اللہ کے نبی کے صحابی جناب سعد کی بددعاؤں کا یہ اثر ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعاؤں کا اثر ہے کہ آج بڑھاپے میں بھی میری یہ کیفیت ہے کہ آج کا نوجوان وہ حرکت نہیں کرتا, لچے لفنگے بدماش وہ حرکت نہیں کرتے جو آج میں گلیوں میں کر رہا ہوں. لوگوں کی مارے بھی کھاتا ہوں, لوگوں سے پٹتا ہوں, لعن طعن لوگ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے حضرت سعد پر الزام لگایا تھا. اللہ نے جناب سعد کی بددعا کو میرے حق میں قبول کیا ہے. آج میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں. یہ صحابہ ہے. اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے صحابی کا سنا ہو, یہ اللہ کے ولی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ایک انصاریہ بچی کے دانت توڑ دی, ٹوٹ گیا تھا. پیارے محبوب علیہ السلام کی عدالت میں کیس آیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عدالت میں کیس ہے. یقینی دانت توڑا ہے. رب کا حکم یہ ہے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل, انگلی کاٹ دے, ہاتھ کاٹ دے, آنکھ موڑ دے, دانت توڑ دے تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. قصاص ہے. آج یہی وجہ ہے نا کہ حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہو رہا. اللہ کی قسم اگر حدود اللہ کا نفاذ ہو جائے تو ہمارے ملک سے چوریاں, ڈکیتیاں, بدماشیاں, عیاشیاں, یہ ساری خرافات اور اللہ کی بغاوت کے کام ختم ہو جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے حدود کا نفاذ ہم نہیں کرتے. پیارے محبوب علیہ السلام نے حدود کا نفاذ کیا. انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے دانت ٹوٹ گئے. پیارے محبوب کی عدالت میں واقعہ ہے. کیسا یا اللہ کے پیارے محبوب نے یہ فیصلہ کیا کہ دانت کے بدلے دانت توڑے جائیں گے. دانت کے بدلے بولو نا یار, دانت کے بدلے دانت توڑے جائیں گے. اور یہاں پر انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فیصلہ کتاب اللہ سے کرتے ہیں, اللہ کے اصولوں سے کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ صحابی قسمیں کھا کے کہتا ہے میں رب کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کی قسم واللہ لا تبصر سنیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے میں بھی تو اسی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. جس کتاب اللہ سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب سے میں اسی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پیارے محبوب علیہ السلام لوگ آمادہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیت لے لو, تمہاری دیت جو بنتی ہے لے لو, معاف نہیں کرتے دیت لے لو. وہ دیت لینے کے لیے راضی نہیں. اور یہاں پر جناب اللہ کے محبوب فیصلہ سنا رہے ہیں اور وہاں پر صحابی قسمیں کھا کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے دانت نہیں توڑے. اے میرے صحابی کتاب اللہ کا فیصلہ. اب یہی معاملہ ہو رہا. تھوڑی دیر ہوئی کہ جن کے بچی کے دانت توڑے گئے تھے ان کے گھر والے دیت لینے کے لیے راضی ہو گئے. دیت لینے کے لیے راضی ہو. پیارے محبوب علیہ السلام مسکراتے ہوئے تشریف لائے. چہرے پر تبسم ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہے. اور پیارے محبوب علیہ السلام اس موقع پر یہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میری امت, اے کائنات کے لوگوں, دنیا میں ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے بھائی موجود ہیں
وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ لا برو، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے بھی موجود ہیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے، اللہ کی قسم اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کو ان کو اللہ سے پیار ہے، اب اللہ کو ان سے پیار ہو گیا، اللہ نے ان کو ولایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز فرما دیا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دنیا والوں ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، فرائض کی پابندی کرنے والے بن جائے، نوافل میں کثرت کرنے والے بن جائے، اللہ کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکانے والے بن جائے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو بھی مجھے بھی اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ یتقرب الی بالنوافل، جب رب العالمین کے سامنے نوافل میں بندہ کثرت کرتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے میں اس سے پیار کرنے والا بن گیا، مجھے اس سے پیار اور محبت ہو گئی۔ کیسے محبت ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے جن آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن کانوں سے یہ سنتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے یہ معاملات کو نمٹاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن پیروں سے یہ چلتا ہے میں اس کی چال بن جاتا ہوں۔ اور جب پھر یہ مجھ سے مانگتا ہے کیونکہ اس کو میرا قرب مل گیا ہے، میرے قرب کے لیے رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر اس نے مجھے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ مانگ مانگ، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھیے، گناہوں سے بچتے تھے لیکن اگر گناہ ہو جاتا تھا زندگیوں میں جناب اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو جاتا، اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک اللہ ان کے گناہ کو معاف نہ کر دے۔ زندگیوں میں سکون نہیں آتا تھا، راتوں کی نیندیں ان کی اڑ جاتی تھی۔ یہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے برگزیدہ ہے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی اور بھی کتنے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام کے دور میں جب ہم معمولی سا بھی کوئی گناہ ہو جاتا تھا، ہم اس معمولی گناہ کی وجہ سے اتنا پریشان ہو جاتے تھے، ہماری زندگیوں میں بے چینی آ جاتی تھی، رات کی نیندیں ہماری اڑ جاتی تھی کہ کہیں اللہ اس معمولی گناہ کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ اور اے تابعین کی جماعت، تم گناہ پر گناہ کرتے ہو لیکن تمہارے کانوں میں جو بھی نہیں رینگتی۔ گناہوں سے بچو، معصیات سے بچو، اللہ کی بغاوتوں سے بچو، سستی اور کاہلیوں سے گریز کرنا پڑے گا، اور اللہ کی محبت میں آ کے زندگیوں کے لمحے رب العالمین پر جب تک قربان نہیں کرو گے اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ دیکھیے نا کیفیت، آپ اور میں پوری رات جلسوں میں بیٹھتے ہیں لیکن فجر کی نمازوں میں مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں۔ صحابہ کے تذکرے ہیں، عظمت صحابہ ہے، ولایتوں کے تذکرے ہیں، ان کے نبیوں کے تذکرے ہیں، ان کی معجزات کے
तस्करे होते हैं, वलियों की करामात के तस्करे कुरान और सुन्नत के हवाले से बयान किए जाते हैं, लेकिन फजर की नमाज में सुनने वाले और जनाब ये कहने दीजिए सुनाने वालों की भी जनाब तादाद सब सो रही होती है। अक्सरियत अल्लाह जिसको तौफीक दे। मजा तो तब है यहां उठने से पहले ऐसा नहीं कि उठते हुए अपने दामनों को झाड़ते हुए उठे, बल्कि ये अहद करते हुए उठे कि जिस तरह आज हम पुख्तगी के साथ आज पिंडाल में जलसे में बैठे हुए हैं, इसी तरह रोजाना फजर की नमाज में भी मस्जिद में होंगे, पढ़ेंगे ना नमाज। सहाबा ने नमाजें पढ़ी, सहाबा ने गुनाहों से गुरेज किया। आज हमारा वक्त टीवी पे केबल पर बदमाशियों में चौराहों पर नुक्कड़ों पर हमारा वक्त जो है वो गुजर। सहाबा इकराम को देख, सअलबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के वली हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। कितने जलीलुल कदर सहाबी। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई, क्या मेरे सहाबी जाओ फला इलाके में हालात का जायजा लेकर आओ। वो सहाबी चले गए, इलाके में जायजा लेते हुए हालात का जायजा लेते हुए आगे बढ़ते गए, लोगों के हालात और मामलात पर नजर रखी। बढ़ते बढ़ते हैं, घर में जैसे ही उनकी नजर पड़ती है, एक औरत गुस्ल कर रही है, गुस्ल करते हुए उस औरत पर नजर पड़ी, बरगना जिस्म है, उसको देखते ही अपनी आंखों को, अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया, दूसरी तरफ अपने चेहरे को कर लेते, और फिर एहसास होता है कि मुझसे इतना बड़ा जुर्म हुआ। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस इलाके के मज़ाफाती इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए किसी काम के ड्यूटी लगाकर मुझे भेजा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक घर में झांक लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि जब रास्तों पर चलो, किसी नुक्कड़ पर या किसी चौराहे पर खड़े होने का या बैठने का मौका आए तो अपनी निगाहों को नीचे रखना है, अपनी जबान पर अल्लाह के जिक्र को जारी करना है। मुझसे यह क्या जुर्म हो गया, मैंने घर में झांका और नहाती हुई गुस्ल करती हुई एक औरत पर मेरी नजर पड़ गई, पैरों से जमीन निकल गई। अगर मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछ लिया, आसमान से अगर रब्बुल आलमीन ने मुझ पर मेरे बारे में कोई अल्लाह के नबी पर वही नादिल कर दी, मेरे बारे में कोई वही नादिल हो गई, तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की खिदमत में जाने के बजाय दूसरी सिम चल पड़ता है। यहाँ पर अल्लाह के प्यारे महबूब उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त गुजर जाता है, शाम गुजर गई, रात गुजर गई, अगला दिन शुरू हो जाता है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम उमर फारूक को बुलाते हैं, ए उमर फारूक, मेरा सहाबी सअलबा बिन अब्दुर्रहमान वापस नहीं आया, जाओ जरा देख कर तो आओ, लोगों से मालूमात लो। उमर फारूक देखने के लिए चले, लोगों से पूछते हैं, चरवाहों से पूछते हैं, आने जाने वालों से सवाल करते हैं कि यहां पर किसी अजनबी को देखा है, किसी को गुजरते हुए देखा। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। आखिर एक इलाके में जाते हैं, एक वादी में जाते हैं, एक इलाके में जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहां पर ऐसे ऐसे शख्स पर नजर पड़ी है। लोगों ने कहा किसी को गुजरते हुए तो हमने नहीं देखा, हाँ इतना जरूर है, जो गुज़श्ता रात गुजरी है, गुजरी हुई रात जब अपने उरूज पर पहुंची, तारीकियां जो है वो छा गई थी, ज़ुल्मतें छा गई। उस तारीकियों में, तन्हाइयों में इस पहाड़ के दामन से किसी के रोने और बिलबिलाने